اس پریس ریلیز میں جو چناؤ تھا الفاظ کا انیمیکل فورسز، ہاسٹائل فورسز، دشمن قوتیں، یعنی کہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ یہ فورسز، ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ، یہ دیر از اینگر ان دا انسٹیٹیوشن، دکھ رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے جو جیسے آپ صحافت میں نا، آپ صحافت چھوڑ بھی دیں تو آپ کے اندر وہ صحافی والی چیز، آپ کو وہ فیلنگز رہیں گی. میں نے جس وقت اینگر کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے جس وقت کرنل شیر خان کا، لالک جان کا اور ان شہیدوں کا وہ جو تھا نا مونومنٹس تھے اور ان کی جو یادگاریں تھیں، ان کی پکچرز تھیں، میں نے جب ان کو ان کی ہیوملیشن کرتے ہوئے اور ان کے اوپر اچھلتے اور کودتے ہوئے دیکھا اور ان کو وہ توڑ رہے ہیں اور اچھل اور کود رہے ہیں، تو اس وقت غصہ تو ایک چیز ہے ہی ہے، ایک نہایت مجھے یعنی ایک ڈیپ جو ہرٹ ہے. دیٹس وٹ میں پالیٹیشین ہو چکا ہوں نا. پالیٹکس میں آتے آپ کا صبر اور آپ کی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پالیٹکس میں آپ کمپرومائزز بھی سیکھ جاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو ٹھنڈا کر کے بھی کرتے ہیں. لیکن دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں بھی اس پہ آئی کوڈنٹ اسٹے کوائٹ، آئی کوڈنٹ اسٹے کام آن دیٹ، اور اس چیز نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا. تو آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو وردی پہن کے بارڈر کے اوپر سیکشن پہ ہے، یا وہ کیپٹن جو اخوان بارڈر پہ ہے، یا وہ لوگ جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں، جس کی بیوی ینگ بچے ہیں، کیپٹنز ہیں، لیفٹیننٹس ہیں، کرنلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، جو بارڈر کے اوپر ہیں، ان کی کیا فیلنگ آئی ہوگی اس وقت کہ وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ملک میں اپنے گھر کی طرف جو سب سے اس کی سیف جگہ ہے، وہاں پہ اس ہیرو کی تصدیق کی جا رہی ہے. ان کا جو انڈین ایک بریگیڈیئر ہیں، انہوں نے ایک سائٹیشن کرنل شیر خان کی جیب میں ڈالی، وہ میں نے شیئر بھی کی تھی. یعنی آپ کا جو بدترین دشمن ہے، جو آپ کا تشخص بھی مٹانا چاہتا ہے، دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو آپ کا تشخص کو مٹانا چاہتا ہے، وہ انڈیا ہے. باقی آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ مٹیں. ہاں، وہ یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا کمزور ہو جائیں، وہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. لیکن آپ کے تشخص کو مٹانے والا بھی آپ کے ان شہداء کے بارے میں ان کو سلیوٹ کر رہا ہے اور ان کو آنر پیش کر رہا ہے، اور آپ نے ملک میں ان کے ساتھ کیا کیا. تو غصہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک بے بسی یا ایک ایسی سچویشن اپنے ملک میں اور ایک آدمی نے کی، اور اس آدمی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی پچھلے ایک جیسے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہفتہ ڈیڑھ کام رہنے کے بعد وہ ایک انٹینشنلی ایک موومنٹ کو لے کے چل رہا ہے. تو کیسے فیل ہوا ہوگا ان کو جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، یا ان کو جو وردی پہن کے جانے دے رہے ہیں، انٹینشنلی اس موومنٹ کو لے کے پھر رہے ہیں. آپ نے پھر یہ بات کی میجر صاحب، اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دس ود یو، اگر آپ اجازت دیں. عوام کے سامنے کچھ فیکٹس رکھیے گا. آج آپ درینا ساتھی رہے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے قریبی رہے ہیں، مگر ناٹ جسٹ کہ پرانے ساتھی ہیں، مگر اس پورے عرصے میں 6-8 مہینے میں آپ کا ایک گہرا تعلق ایک سینئر حاضر سروس افسر سے بھی رہا ہے، جن کو وہ بار بار نام لے کر بعد میں للکارتے رہے. پہلے مسٹر ایکس کہتے تھے، بعد میں انہوں نے نام لیا. تحریک انصاف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اس کا چیئرمین کیا سوچ رہے تھے؟ آپ نے ملاقاتیں کی جنرل فیصل نصیر صاحب سے، آن ریکارڈ ہیں آپ اس حوالے سے. ان کی کیا اپیل تھی جو آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ اسٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہ اس طرح کے القابات سے نوازا کریں، ڈونٹ ڈو دس؟ کیوں نہیں سنا تب خان صاحب نے؟ آپ نے یہ بات جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یقینی طور پہ یہ بات آپ ان کے پاس لے کر گئے ہوں گے، کیا ان کا ریاکشن تھا؟ وائی ڈیڈ ہی ناٹ ہیڈ دس ایڈوائس؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہی ہیڈ دس فیلنگ اگینسٹ انسٹیٹیوشن، پتہ نہیں کس وجہ سے، سنس لانگ. اب مجھے جو رنگ پسند ہوگا، تو جب آپ مجھے وہی رنگ کا مشورہ دیں گی تو میں کہوں گا کیا بات ہے، کیونکہ مجھے پسند ہی وہی ہے. انٹینشنلی ہی واز اگینسٹ دس. اور وہ جو یہ جو ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، دس اگین از اے اسٹنٹ فار ہیم. اسکینڈینیوینز کنٹری کو ذہن کے اندر لا کے اور اسکینڈینیویا کا ڈیزائن یہاں پہ سوچنا، تو آئی اسٹرانگلی تھنک کہ اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ویک پولیٹیکل گورنمنٹ کا فرق کیا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری جیوگرافیکل لوکیشن میں پاکستان میں ہماری ضرورت، اہم ترین ضرورت کیا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ کسی نے مشورہ دیا آ کے، تو یہ تو ایک کلچر ہے ہمارا. ویسے پھر وہی کولونیلزم کا فیکٹ کہ جو بندہ کس سے غرض ہے تو وہ اس سے اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے جو چیز اس کو پسند ہے اس کی وہ تعریفیں شروع کر دیں گے، اور اس کے ڈیزائنز کو دے اسٹارٹ سپورٹنگ. تو یہ جتنے بھی 7 کمزور کردار تھے جو سپورٹ کر رہے تھے، یا جو بیٹھ کے انڈورس کرتے تھے، یا اس کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، ان کو چھوڑیں. ہی ہمسیلف واز لائک دس.
اور اس کا پھر اس کو جب چانس ملا آفٹر یہ جو جب نکلی ان کی گورنمنٹ سے when he got out of the government, پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا. اس میں آپ کو بھی پتا ہے کون کون لوگ شامل تھے. نیریٹو بلڈ کر کے ایک کولیژن کی طرف اس نے ایک پراپر قدم لینا شروع کیے, اور یہ بلیو کرتا تھا کہ جیسے ترکی کے اندر ہو گیا ایسے نکل آئیں گے لوگ اور لوگ لڑ پڑیں گے, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان تو پاکستان 3 دنوں کے اندر اڑ جاتا ہے. اور یہ چیزیں ہم نے بھی بتائیں. آپ نے جو مجھ سے پریسائسلی پوچھا کہ جب ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیزیں بلٹ اپ درست طریقے سمت میں چلی جائیں اور پارٹی بچے, تو ہم نے بھی تو یہی کوشش کی تھی کہ دیکھو ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کے رہیں, ہم فرکشن میں نہ جائیں, ہم لڑیں نہ. اور دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو دا پیپل دوز ہو آر امپورٹنٹ اور جن کے پاس جانا چاہیے تھا. ان کی بھی تو یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کر چلیں. آپ پاکستان انٹائر پاکستان جو بیانیہ ہے آپ اس کو چھوڑیں اور اپنی پروگریسو موومنٹ آپ جاری رکھیں. اور میں یہ کہتا ہوں وائی شوڈ عمران تھنک کہ پاکستان میں صرف عمران خان ایگزسٹ کرتا ہے اور 24 کروڑ جو لوگ ہیں دے آر ود ہم. تمام پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, تمام ڈفرنٹ جو تھاٹ پروسیس کے لوگ ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. عمران خان کسی کو نہ برداشت کرنے پر تیار تھا اور نہ کسی کو جگہ دینے پہ, اینڈ ہی تھاٹ کہ ہی از اے ڈائٹی کائنڈ آف تھنگ. اور پھر اس کا ایک پورا سسٹم اس نے ڈیولپ کیا, مرشد جیسے لفظ آ گئے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ایک ٹائم آیا کہ آفٹر وزیر آباد اسپیشلی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے کام پہلے ہو رہا تھا, یہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی. اور جو 9 مئی ہے اس کے اندر کتنے بندے نکلے ہیں آپ نوٹ کر لیں, ہر ضلع کے اندر سے کچھ 100 یا 1000 بندہ یا 2000 بندہ نکلا ہے. کیونکہ وہ تمام لوگ یہ چیز نہیں چاہتے تھے جس راستے پر لے کے جانا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ہیرو تھا, obsession ہیرو کی موجود, اور پاکستان میں پہلا ہیرو ہے جو ملا. اب اس کو کیا چاہیے تھا کہ وہ کام کو ٹھنڈا کرتا, ملک کو بچاتا, لوگوں نے جو اس کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا, ہیرو سے بجائے وہ لیڈر بنتا اور ملک کو بچاتا. لیکن اس کی ڈائریکشن جو جس نے اڈاپٹ کیا ہے اٹ واز ان سائڈ ہم. اب 2 چیزیں اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, آپ کو پھر نیکسٹ جیسے آپ کہیں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ فرکشن اور وہ جو ہے وہ ایک سسٹم اس کے ذہن میں ہے کہ جی یہ چیز ہٹے گی تو کچھ ہوگا, میں نے خود کچھ نہیں کرنا, یہ ہٹیں گے تو میں کچھ کروں گا. ایک تو چلیں یہ ایک بندہ بن سکتا ہے کہ عقل ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی خاص ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے, اس ایجنڈا کی تکمیل کے لیے وہ ایک بہت بڑی موومنٹ کھیل رہا ہے. یہ 2 پوائنٹس ہیں. ناؤ کیا عمران خان بچہ, کیا اس کو نہیں پتا؟ کیا اس کے ارد گرد جب اس کو مشورہ جو دے رہے ہوتے تھے تو اس کی اپنی عقل نہیں تھی؟ اس کے پاس اچھے لوگ بھی موجود تھے. تو کیا یہ ایک ایجنڈا تھا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک 9 مئی کی جب پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو جب بہت ساری چیزیں کھلیں گی تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون سا ایجنڈا تھا, کہاں سے رن ہو رہا تھا, کون کیا کر رہا تھا, اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, مگر میجر صاحب میرا آپ سے سوال ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے الیجڈلی یہ جا کے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ کچھ ریٹائرڈ افسر بھی ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. مہربانو قریشی ان کی صاحبزادی ہیں, الیکشن بھی لڑی ملتان میں, میں نے ان سے پوچھا, وہ تردید کر رہی ہیں اس خبر کی, کہہ رہی ہیں اٹس فیک نیوز. قطع نظر اس سے میجر صاحب, مشورہ دینے کا آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہی واز ایل ایڈوائز, یہ مشورے دینے میں تھا کون؟ پولیٹیشنز تھے, کوئی خاص جنرل تھا؟ 100% فیض ایک ایسا آدمی ہے جو اس تمام چیز میں ایکولی ریسپانسبل ہے. میں پہلے دفعہ, میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے بھی نام لے کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی کسی مقام کو پانے کے لیے اس نے ساری چیزوں کو کمپرومائز کیا, اور ہی از دا مین جو اس کے ساتھ تھا.